السلام علیکم، میں ہوں ایلیا زہرا اور آج مجھے جوائن کر رہے ہیں سلمان اکرم راجہ، جو پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری ہیں اور عمران خان صاحب کے وکیل ہیں۔ ہم بات کریں گے پی ٹی آئی کی پالیٹکس پہ، پی ٹی آئی کے چیلنجز پہ، لیکن فوکس ہمارا ہوگا جو پی ٹی آئی اور پاکستان کے پروگریسو کوارٹرز ہیں، ترقی پسند گروپس ہیں، ان کا آپس میں جو ریلیشن شپ ہے تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے، اس کے اوپر۔ سلمان صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ تو شروع ہم آپ کے جلسے سے کرتے ہیں۔ آپ کا لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے اسلام آباد کے اندر 24 نومبر کو، تو تھوڑا یہ بتائیے گا ہمیں کہ ہاؤ از اٹ گوئنگ ٹو بی ڈفرینٹ فرام ادر پروٹیسٹ جو ابھی تک پی ٹی آئی نے کیے ہیں، اور اس کو جو فائنل کال کہا جا رہا ہے، فائنل کال کا کیا مطلب ہے کہ اس کے بعد آپ کے خیال میں کوئی اور پروٹیسٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کیونکہ یہ اتنا سکسیزفل ہو جائے گا، یا یہ میسج ہے ان رہنماؤں کے لیے جنہوں نے لاسٹ ٹائم شرکت نہیں کی تھی کہ وہ اگر اب شریک نہیں ہوں گے تو ان کو نکال دیا جائے گا پارٹی سے؟ I think دونوں باتیں ہیں۔ دیکھیں، ہم پاکستان کی عوام کو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ہو گئی، یہ غلامی جو تم پر مسلط ہے اس کے خلاف نکلو۔ ہماری عدالتوں کا جو حال اب ہو گیا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، ایک دن میں آپ نے سپریم کورٹ میں 17 نئی اسامیاں پیدا کی۔ 77 سال میں 47 سے 2024 تک ہم 5 سے شروع ہوئے تھے فیڈرل کورٹ میں اور 17 تک پہنچے تھے۔ ایک رات آپ نے 17 اسامیاں پیدا کی۔ مقصد بالکل واضح ہے، کورٹ پیکنگ۔ آپ چاہتے ہیں کہ اب ایک ایسا جوڈیشل کمیشن جس میں حکومت کی اکثریت ہے، اس کے ذریعے ایسے جج قائم کیے جائیں جو مقتدرہ کے سامنے سر جھکا کر بیٹھیں۔ تو یہ منصوبہ بالکل واضح ہے۔ جو الیکشن ہوا 8 فروری کو، جس طرح اس کو لوٹا گیا، اس کے بعد جو قانون تھا اس کو تبدیل کیا گیا۔ قانون یہ تھا کہ الیکشن کے جو ڈسپیوٹس ہیں وہ ہائی کورٹ کے حاضر سروس ججوں کے پاس جائیں گے۔ بدل کے کہہ دیا گیا کہ نہیں، الیکشن کمیشن اپنی مرضی سے ریٹائرڈ جج جو ہے وہ تنخواہ پہ لگا سکتا ہے اور ان سے کیس لے بھی سکتا ہے، ان کو دے بھی سکتا ہے۔ تو مکمل طور پہ آپ نے جو انتخابی عمل ہے اس کو مفلوج کر دیا، جو قانونی عمل ہے اس کو آپ نے مغلوب کر دیا۔ تو اب کیا راستہ ہے ہمارے پاس، پاکستان کی عوام کے پاس؟ یہ پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے۔ لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اغوا کاری ہر جگہ ہو رہی ہے، جو بلوچستان میں ہوتا تھا اب پورے ملک میں ہو رہا ہے۔ تو اس ملک میں اس وقت تو ایسا لگتا ہے کہ ایک ہی قانون ہے، اور وہ قانون ہے اغوا کر لو، اور اس کے بعد ووٹ بھی دلوا لو، اس کے بعد پارٹی بھی چھڑوا دو، اس کے بعد زبان بھی بند کر دو۔ تو ایسی صورت میں ہم سمجھتے ہیں کہ یا تو پاکستانی قوم جو ہے ایک مستقل غلامی قبول کرے گی یا نہیں کرے گی۔ ہمیں یقین ہے کہ نہیں کرے گی۔ ہمیں یقین ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ اب آزادی کے لیے فیصلہ کن قدم اٹھانے کو تیار ہے، اور یہ کال اسی حوالے سے فائنل کال ہے۔ یہ ایک دن کا واقعہ نہیں ہوگا، یہ ایک عمل ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں اس عمل کے نتیجے میں پاکستان میں واقعتاً جو جمہوری اور شرافت کی اقدار ہیں وہ رائج ہو پائیں گی۔ تو یہ یقیناً فائنل کال ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں آؤ اس فسطائیت کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، ورنہ تم مزید کئی سال جو ہیں سر نہیں اٹھا سکو گے، اور ہمارے ساتھ چلو، ایک دوسرے کے ساتھ چلو، اپنی نسلوں کے لیے چلو۔ ٹھیک ہے، دھرنا دینے کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ ہوا ہے ابھی، یا وہاں جا کے آپ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے؟ دیکھیے، جیسا میں نے کہا، یہ کوئی ایک دن کا تو ایونٹ نہیں ہے، یہ ایک عمل ہے۔ وہاں جا کے دیکھیں گے کیا صورتحال ہوتی ہے۔ ہم پہ اگر جبر کیا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے، تو ہم بالکل وہاں کھڑے ہوں گے، مزاحمت کریں گے، اور جو ہمارے انسانی حقوق ہیں ان کا ہم تقاضا کرتے رہیں گے۔ یہ کوئی 1-2 گھنٹے کا واقعہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا، عمران خان صاحب کی طرف سے جو ہے وہ زیادہ تر یہی کہا جاتا ہے کہ وہ نیگوشیٹ اگر کریں گے تو وہ اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے، کیونکہ ان کے خیال میں جو حکومت ہے اس کے پاس اختیار نہیں ہے، اس لیے ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو ویسٹ ہز ٹائم ٹاکنگ ٹو اے گورنمنٹ دیٹ ہیز نو پاور۔ ابھی ان کی جو ٹویٹ آئی اباؤٹ دس پروٹیسٹ، اس کے اندر 4 انہوں نے ڈیمانڈس جو ہیں وہ رکھی ہیں کہ 26th امینڈمنٹ کو ریووک کیا جائے، اسٹولن مینڈیٹ کو واپس کیا جائے، اور پرزنرز کو رہا کیا جائے۔ اب آپ اس کا مطلب جو ہے یہ بنتا ہے کہ آپ یہ ڈیمانڈز جو ہیں، کیونکہ آپ بات صرف اسٹیبلشمنٹ سے کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ڈیمانڈز ایڈریس بھی اسٹیبلشمنٹ کو آپ نے کی ہیں۔ تو اسینشلی یو آر سیئنگ، یو آر آسکنگ دی اسٹیبلشمنٹ، مطلب اس کا یہ بنتا ہے جو مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ آپ پارلیمنٹ کی پاس کی ہوئی پہلی جو اس کے اندر ڈیمانڈ سب سے ٹاپ پر ہے لسٹ کے اندر، وہ 26 امینڈمنٹ کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کرنا ہے۔ تو آپ اسٹیبلشمنٹ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کی پاس کی ہوئی ایک ترمیم کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیں۔ میں یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہی کہ 26 امینڈمنٹ بالکل صحیح ہے یا اس کو صحیح طریقے سے پاس کیا گیا، لیکن یہ تھوڑا ڈزنٹ اٹ گو اگینسٹ دی پرنسپل آف No, سویلین سپریمیسی؟ not at all, not at all۔ دیکھیے،
یہ ترمیم پارلیمنٹ نے پاس نہیں کی. پہلے تو یہی آپ کا جو مفروضہ ہے وہ غلط ہے. پارلیمنٹ جسٹ ایکٹڈ ایز اے ٹول. آپ نے لوگوں کو اغوا کیا, آپ نے ڈرایا دھمکایا. پارلیمنٹ کا تو اس وقت وجود ختم ہو چکا ہے. پارلیمنٹ از سمپلی دیر ایز اے ربر اسٹیمپ. یہ اگر ختم ہوگی ترمیم تو اسی طرح پارلیمنٹ کے ذریعے ہی ہوگی. پارلیمنٹ ہی ملے گی, بیٹھے گی, اس کو حکم ہوگا کہ اس کو ختم کر دو تو وہ ختم کر دے گی. تو پارلیمنٹ تو اس وقت ایک بالکل مجبور محض قسم کا ڈھکوسلا ہے. پارلیمنٹ کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے اپنی مرضی سے فیصلے کرنے کی. تو ہم بالکل ٹھیک یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک راستہ ہے جمہوریت کا, آئین کا, قانون کا. اس راستے کی راہ میں ایک چٹان ہے, اس چٹان پر ایک طاقت بیٹھی ہے, اس کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہے, خنجر ہے, تلوار ہے, اور سائیڈوں پہ بچے بیٹھے تالیاں بجا رہے ہیں. ہم اس طاقت سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ, آئین اور قانون کو اس ملک میں رائج ہونے دو. تو ہمیں کہا جاتا ہے نہیں, ان بچوں سے بات کرو جو سائٹ پہ بیٹھے ہیں. دیکھیں 16 سیٹیں ہیں پی ایم ایل این کی. ہر شخص یہ جانتا ہے پاکستان میں کہ 8 فروری کو ان کی کیا وقت تھی. تو ہم ان سے بات ضرور کریں گے. اگر ہمیں یہ کہا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ یہی ہمارے ٹولز ہیں جو کہ ہیں, تو ہم ان سے ظاہر ہے بات کریں گے اور ان کو کہیں گے جس طریقے سے 26ویں ترمیم آپ نے پاس کی تھی اس کو اسی طریقے سے اب ختم بھی کرو. یہ نہیں کہ دھوس کے ذریعے ختم کرو, لیکن جو ایک جھوٹ اور فریب پر مبنی عمل تھا اس کو صحیح کرنے کا راستہ تو ظاہر ہے پارلیمنٹ کے ذریعے ہی ہے. لیکن یہ وہ پارلیمنٹ ہے جو اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی. دیکھیں آپ نے سپریم کورٹ بھی آپ گئے اس امینڈمنٹ کے خلاف, اور بھی بہت ساری لوگوں نے یہ پٹیشنز کی ہیں اس کو چیلنج کرنے کے لیے, کچھ فارمر پارلیمنٹیرینز بھی گئے. تو آپ اس کا کیوں نہیں ویٹ کرتے کہ اس کا بجائے کون سا سپریم کورٹ؟ دیر از نو سپریم کورٹ ایز وی نیو اٹ. اب تو کانسٹیٹیوشنل بینچ بن گیا ہے نا. انہوں نے تو اس ترمیم کے ذریعے ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بنایا ہے. اس کانسٹیٹیوشنل بینچ میں یہ پٹیشنز جا رہی ہیں. تو کون یہ تصور کرتا ہے کہ وہ بینچ اپنے خلاف فیصلہ کرے گا, وہ کہے گا ہاں ہمیں غلط بنایا گیا. اٹس اے پوائنٹلیس انڈیور. کرتے رہیں لوگ, میں اس کو روکتا نہیں ہوں. لیکن میری نظر میں جب میں کہتا ہوں تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں, تو یہ میرا مطلب ہے کہ اب آپ اگر اس ترمیم کو چیلنج بھی کرنا چاہیں تو آپ کو اس کو چیلنج اس بینچ کے سامنے کرنا پڑے گا جو ہینڈ پکڈ ہے, چنا ہوا بینچ ہے حکومت کا, اور اس بینچ کو یہ کہا جائے کہ آپ اپنے وجود کو ختم کر دو. تو ایک مذاقہ خیز صورتحال ہے جو پاکستان میں پیدا کر دی گئی ہے. So there is no judicial way forward. چلیں آگے چلتے ہیں. ہم اب آتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف. آپ نے جو ہے آپ کی کچھ ٹویٹس میں دیکھ رہی تھی ریسنٹلی, آپ کا ایک گلہ ہے پاکستان کے جو پروگریسو لیفٹ لیننگ کوارٹرز ہیں ان سے, کہ جو جالب اور فیض کی شاعری سننے اور پڑھنے والے لوگ ہیں, کہ انہوں نے جو اس وقت پاکستان میں ریپریشن ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے خلاف جو ہو رہا ہے, پی ٹی آئی کا ساتھ نہیں دیا, اس کے بارے میں آواز نہیں اٹھائی. تھوڑا الیبوریٹ کریں گے. انسانیت کا ساتھ نہیں دیا. دیکھیں پی ٹی آئی کیا ہے, جب کسی گھر پہ حملہ ہوتا ہے, بچوں کو مارا جاتا ہے, عورتوں پہ تشدد ہوتا ہے, تو یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کس طرح اس کو پی ٹی آئی کا مسئلہ بنا دیا جاتا ہے. جب لوگ غائب ہو جاتے ہیں اور 40 دن بعد نکلتے ہیں, ان کی آنکھیں پتھرائی ہوئی, جسم ٹوٹے ہوئے, یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے. کہاں چلے جاتے ہیں وہ سب ہیومن رائٹس والے اور وہ سب واویلا کرنے والے؟ سب خاموش. جب ملٹری کورٹس بنائے گئے, ملٹری کورٹس میں کہا کہ ہم ٹرائل کریں گے, وہ پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے. وہ کل آپ کی میری کسی کی بھی جو عزت ہے اور جان اور مال جو ہے وہ ملٹری کورٹ کے حوالے کی جا سکتی ہے. میں گڑ گڑایا ان ہیومن رائٹس والوں کے پاس جا کے. 30 سال جن کے ساتھ میں نے کام کیا ہے, سائمہ وحید کیس سے لے کر اس کے بعد جتنے بھی معاملات ہوئے, ولی کا معاملہ ہو, وہ دیگر مقدمات ہوں, ان سب نے منہ پھیر لیا. انہوں نے کہا یہ ہوتا ہے ملٹری کورٹ میں ٹرائل تو ہو. میں بتا نہیں سکتا, جس دن میں لکھوں گا تو اس دن میں لکھوں گا کہ یہ بظاہر جو پروگریسو نظر آنے والے لوگ ہیں کس طرح لرزاں تھے خوف سے کہ ہم سے یہ مت کرواؤ, ہم نہیں کر پائیں گے. تو جب موقع ہوتا ہے بات کرنے کا, جب موقع ہوتا ہے بازار میں پا باجونا چلنے کا, تو یہ کسی ڈرائنگ روم میں چھپ جاتے ہیں. تو یہ بالکل ہوا ہے اس ملک کے ساتھ. یہ پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں تھا. اس کو کہا گیا کہ یہ پی ٹی آئی کا معاملہ ہے. اگر کل کو یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ اب یہ قرار دیتا ہے کہ سویلینز کی ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہو سکتی ہیں, تو آپ مجھے بتائیے اس ملک میں آئین کا کیا بچے گا؟ ہم نے آگے بڑھ کر پورے ملک میں صرف 4 پٹیشنیں ہوئی, جن میں سے ایک میری تھی ملٹری کورٹس کے خلاف, اور باقی تمام ملک خاموش بیٹھا تماشا دیکھتا رہا. وہ سارے پروگریسو ہلکے تماشا دیکھتے رہے. وہ سب لیفٹ کا کیا لیفٹ ہے؟ ذرا مجھ سے آپ بات کیجئے, ان کا لیفٹزم کیا ہے وہ بھی ذرا ہم کھل کے دیکھ لیتے ہیں. تو سب خاموش بیٹھے رہے. اب جب ترمیم ہو گئی اس کے بعد بھی خاموش بیٹھے ہیں. اب کانسٹیٹیوشنل بینچ کے پاس حکومت کی اپیل گئی ہے,
کیونکہ اس ترمیم میں انہوں نے یہ لکھ دیا کہ all pending appeals will stand transferred to the constitutional bench. وہ بینچ بالکل یہ فیصلہ دے گا کہ سویلینز کی ٹرائل ہو سکتی ہے ملٹری کورٹس میں. یہ پی ٹی آئی کا معاملہ ہے. وہ ہزاروں لوگ جو بلوچستان میں خیبر پختونخوا میں غائب ہیں, کل ان کو ملٹری کورٹس کے سامنے پیش کیا جائے گا, وہاں ان کی ٹرائلز ہوں گی. تو یہ کس طرح پی ٹی آئی کا معاملہ ہے؟ کیوں یہ تمام طبقہ خاموش ہے اور خاموش رہا ہے یہ پچھلے 2 سال؟ مجھے سمجھ نہیں آتی. اچھا میں ایسا تھوڑا نہیں سا ہے کہ نہیں تھا. یہ مینشن کر دوں کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کانسٹنٹلی اس کے بارے میں ملٹری کورٹس کے ٹرائل میں کے بارے میں اسپیشلی آواز اٹھاتا رہا ہے. اور کچھ آواز نہیں اٹھاتا. دیکھیں سن لیجئے کیا آواز ہے, 2 3 4 جملے جاری کر دینا. ہم نے کہا آؤ ہمارے ساتھ کھڑے ہو, کورٹ میں آؤ. ان کے لوگوں کو چیدہ چیدہ لوگوں کو کہا کہ اپنا نام دو ان پٹیشنوں کو. آپ کی ایک سٹینڈنگ ہے بظاہر, آپ نے ہیومن رائٹس کا بیڑا اتنے برس اٹھایا ہے, تو آؤ کھڑے ہو ہمارے ساتھ عدالت میں. کون ہمارے ساتھ کھڑا ہوا؟ ایک سیمینار میں, ایک کمرے میں ایک بیان جاری کر دینا, اس کو چھاپ دینا, بس یہی ہے. اس کو مزاحمت کہتے ہیں. مزاحمت وہ ہوتی ہے جب آپ عدالت میں کھڑے ہوں, مزاحمت وہ ہوتی ہے جب آپ سڑک پہ چلتے ہیں, مزاحمت وہ ہوتی ہے جب آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں کہ جو تم کر رہے ہو یہ غلط ہے, ہم نہیں ہونے دیں گے. بہت کم ہوا, میں نہیں کہتا کہ نہیں ہوا بالکل بھی, لیکن بہت کم ہوا, میری توقع سے انتہائی کم ہوا. اس کی وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ پی ٹی آئی کا اپنا جو ٹریک ریکارڈ ہے, پی ٹی آئی جب حکومت میں تھی تو یہ سارے جو ایکٹیوسٹ تھے ان کے اوپر آپ مجھے سیڈیشن کے بتائیے, چارجز لگ رہے تھے, I've heard this, ٹیررزم کے چارجز لگ رہے تھے. اٹس اے ویری سلی آرگومنٹ نا. ایک ریپ ہو رہا ہو کسی عورت کا اور آپ کے نہیں ہونے دو کیونکہ یہ پی ٹی آئی کے دور میں بھی ریپ ہوتے تھے, کیا یہ آرگومنٹ ہے؟ آج اگر کسی کو ملٹری کورٹ میں پیش کیا جا رہا ہے تو وہ صرف پی ٹی آئی کا بندہ نہیں ہے, وہ ایک انسان ہے جس کو ملٹری کورٹ کے ذریعے نہیں سزا لیکن دی جائے. اور سالیڈیرٹی اگر وہ قانون, جب آپ دیکھیے اگر سالیڈیرٹی وہ مانگ رہے قانون ہیں بن کسی سے, جاتا تو ہے, بدلے میں بھی آپ کو کچھ نہ کچھ تو آفر, آپ کو یہ اپنے ٹھیک, پرانے کانڈکٹ کے اوپر کچھ تو بات تو کریں, ایکنالج تو کریں نہیں کہ آپ دیکھیے سے بھی غلطیاں ہوئی. مجھے آپ یہ بتائیے, look at it as a matter of principle. آپ نے اس چیز کا فیصلہ کرنا ہے کہ کیا سویلینز کی ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. کیا یہ پی ٹی آئی کا معاملہ ہے؟ کیا اس معاملے میں مزاحمت کرنے کے لیے آپ کو پی ٹی آئی کی طرف سے تھپکی کی ضرورت ہے کہ جی سنلی ادریس کورٹ فیصلہ دے دیتی ہے کہ یس اکارڈنگ ٹو the constitution of Pakistan civilians can be tried before military courts, then it becomes law for everyone. It's no longer a PTI issue. آپ کو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آج پی ٹی آئی معطوب ہے, لیکن ایک پرنسپل یہاں لے ڈاؤن کیا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں کوئی بھی شخص جو ہے, کل وہ پشتون ہو, وہ بلوچ ہو, وہ سندھی ہو, جو بھی آواز اٹھائے گا اس کو کہا جائے گا تم نیشنل سیکیورٹی کے لیے تھریٹ ہو اور تمہیں ہم ملٹری کورٹ میں لے جا رہے ہیں. How is this an issue for which PTI has to seek forgiveness for people to become involved? یہ تو ایک انڈیپینڈنٹ کچھ ویلیوز ہوتی ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا کسی کے کانڈکٹ سے, کسی کے پاسٹ سے, بیکاز ونس انگرینڈ دے آر دیئر فار ایوری ون. سو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ let me کہنا کہ let me آج چونکہ let me challenge you on that. ادریس خٹک یس صاحب ایک ہیومن رائٹس ڈیفینڈر ہیں, وہ پی ٹی آئی کے دور میں ان کے ساتھ پورا ان کا ٹرائل چلا, پی ٹی آئی کے لوگ جسٹیفائی کر رہے تھے آپ کے ٹائم پہ, ابھی بھی وہ ہیں. میرا سوال یہ, چلیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے پرانی باتیں نہ کریں, ابھی کی بات کریں, تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ وائی ڈونٹ یو ایکنالج کہ اس وقت اور بھی آپ صرف اکیلے نہیں ہیں, آپ کی پارٹی اکیلی نہیں ہے جو اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کری, اور بھی اس طرح کے گروپس ہیں. اس وقت بلوچستان کے اندر ایک موومنٹ چل رہی ہے جبری گمشدگیوں کے خلاف, جس کو خواتین لیڈ کر رہی ہیں, اور بہت بہادری کے ساتھ انہوں نے اپنا مقدمہ عوام کے سامنے پریزنٹ کیا. جب وہ لانگ مارچ کے لیے اسلام آباد میں آئے, ان کو پولیس کی طرف سے تشدد کا سامنا کرنا پڑا, پھر بھی وہ ڈٹے ہوئے ہیں. اسی طرح خیبر پختونخوا کے اندر ابھی ہمارے ایک فارمر پارلیمنٹرین وزیرستان سے علی وزیر ہیں, ان کو جو ہے ہر حکومت میں ریگارڈلیس آف ہو از ان پاور, علی وزیر جیل میں ہوتے ہیں. اب وہ دوبارہ جیل میں, ان کی پرسیکیوشن کبھی ختم نہیں ہوتی. اسی طرح خیبر پختونخوا میں ابھی کچھ ایک مہینے پہلے تقریباً ایک پشتون تحفظ موومنٹ نے نیشنل جرگہ اپنا بلایا ہوا تھا. اس کے اوپر آپ کی حکومت جہاں پر ہے اس صوبے کے اندر, وہاں پہ فائرنگ, پولیس کی فائرنگ سے 4 پی ٹی ایم کے ورکرز قتل انہوں نے کر دیے. یہ سب کچھ بھی پاکستان میں ہو رہا ہے. تو یہ آپ کی پارٹی اگر واقعی سویلین سپریمیسی کے کیا خلاف, دیکھیے اب مجھے 2 سوال باتیں پورا کرنے دیں, اگر آپ کی پارٹی سویلین سپریمیسی کے خلاف کھڑی ہے, تو آپ یہ کیوں نہیں ایکنالج کرتے کہ اور بھی پاکستان میں گروپس ہیں, آوازیں ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کر رہے ہیں, ان کے ساتھ سالیڈیرٹی ایکسپریس کرنے کی, ان کے ساتھ مل کر چلنے کی بات آپ کی پارٹی کیوں نہیں کرتی؟ بالکل کر رہی ہے, کیوں نہیں کر رہی. دیکھیں 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ ساری بات جو ہے is irrelevant to the question of whether military courts should be challenged by human rights groups or not. ہمارا کچھ بھی ہو کانڈکٹ, یہ تو ایک انڈیپینڈنٹ ایک ویلیو ہے نا جو آئندہ ہر ایک کے لیے لاگو ہو جائے گی اگر اس کو مان لیا گیا.
इसके लिए तो पीटीआई का प्रेजेंट या पास्ट कॉन्डक्ट शुड बी इररेलेवेंट बिकॉज दिस इज एन इशू व्हिच इज गोइंग टू इम्पैक्ट एवरी पाकिस्तानी, एवरी डाइसेंटर गोइंग फॉरवर्ड। तो क्यों इसमें लोग नहीं आए? मुझे उसका जवाब यही मिलता है कि डर गए। अब आ जाइए पीटीआई के कॉन्डक्ट पे। मेरा फिर सवाल यही है कि कोई रेप हो रहा है और आपके नहीं, पीटीआई पहले माफी मांगे अपने जमाने के रेप पे, फिर हम इस रेप के खिलाफ जिद्दोजहद करेंगे या आवाज उठाएंगे। आई डोंट अंडरस्टैंड द नहीं, देयर लॉजिक। इज अ डिफरेंस, एक्चुअली देयर इज अ डिफरेंस, बिकॉज आपकी पार्टी ना, अब जब कोई इन पे होता है, बाकी ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स पे अटैक होते हैं, तो आपकी पार्टी की सोशल मीडिया के जो लोग हैं वो उसको सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। उनको पीटीआई के लगता नहीं है कि उन्होंने कुछ सीखा है इससे। नहीं दैट सही। मे बी द रीजन व्हाई दे हैव, आई पर्सनली डिसएग्री इफ समवन हैज रिफ्यूज्ड टू सपोर्ट यू ऑन द मिलिट्री कोर्ट्स क्वेश्चन। नॉट बिल्कुल मी, कोई मैं क्वेश्चन नहीं तो होना बार बार चाहिए, कहता हूँ, बट मैं क्या आप सुनिए, बार उनकी बार ये होना कहता हूँ, चाहिए ना। नॉट सपोर्ट मी। मैं नहीं अपने लिए सपोर्ट मांग रहा, मैं नहीं पीटीआई के लिए सपोर्ट मांग रहा। दैट इज द क्रिटिकल इशू हियर, दैट्स द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक। दीज आर इंडिपेंडेंट इश्यूज, दे हैव नथिंग टू डू विद पीटीआई। अगर आज सुप्रीम कोर्ट में ये तकाजा किया जा रहा है कि फैसला दीजिए कि सिविलियंस की ट्रायल हो सकती है मिलिट्री कोर्ट्स में, तो फैसला ये तो नहीं होगा नहीं पीटीआई वालों की ट्रायल हो सकती है, दैट विल बी फॉर ऑल। तो मैं सिर्फ ये सवाल करता हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि वी आर वेडेड टू सम बेसिक वैल्यूज, वो छुपते हैं इसके पीछे कि आज पीटीआई वाले चूंकि इससे अफेक्ट हो रहे हैं तो इसलिए हम वी लुक द अदर वे। दिस इज नॉट एन इशू दैट इज गोइंग टू रिमेन confined to the PTI. These are issues of general, applicability. So why do people not rise to the occasion and stand with the values that they claim to hold dear? मुझे बार बार ये नजर आया कि एक बहाना किया गया, और ये तो आपके दौर में भी होता था, आप फिर ये करेंगे, अच्छा हम शायद फिर ये करें, शायद हमारे दौर में ये होता था। How does that absolve you from standing for the values that you hold dear? आप कहते हैं ड्यू प्रोसेस होना चाहिए, आप कहते हैं किसी की ट्रायल नहीं होनी चाहिए डार्क रूम बाय मिलिट्री पर्सन, ये ओपन कोर्ट में एक जुडिशियल प्रोसेस होना चाहिए। These are values which are fundamental and basic and apply to everybody. बट यू से नहीं, आज चूंकि आपके लड़के जो हैं वो पकड़े जाएंगे सो हम तालियां बजाएंगे या हम वील जस्ट लुक द अदर वे। सो आई नहीं, डोंट तालियां तो अंडरस्टैंड नहीं द बजा लॉजिक। रहे ना, वो बात तो कर देखिए रहे हैं, ये तो ऑलमोस्ट आप तालियां ही जाति बजी कर हैं, रहे हैं। तो दे आई हैव टेल बीन यू, स्पीकिंग आउट। नॉट रियली। जितनी स्पीकिंग आउट किया है आई एम देयर, आई हैव सीन हाउ मच स्पीकिंग आउट हैज हैपेंड। नहीं, मुझे आप जरा चाहते हैं कि वो आपकी पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे तो फिर नो थोड़ी, नो, मैं क्यों ये चाहता हूं? अगेन व्हाट एम आई नॉट एबल टू एक्सप्रेस? मैं कहता हूं जाओ कोर्ट में जाके कहो कि हमें नहीं कबूल सिविलियंस की ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में। हाउ डज दैट अमाउंट टू जॉइनिंग माय पार्टी और एनी पार्टी? व्हाई डिड आई जॉइन पीटीआई? बिकॉज आई वांटेड टू बी देयर टू कन्फ्रंट ऑल दिस। मुझे क्या जरूरत थी वरना? लेकिन आप मत ज्वाइन करिए पीटीआई। आप इंडिपेंडेंटली, लोगों ने पिटिशन की है वहां पे जाकर, यू आर नॉट पीटीआई पीपल। Okay, there is at least one petition by Jawad Khaja, one by Karamat, late Karamat of Karachi. उन्होंने पीटीआई तो नहीं ज्वाइन की थी, पायलर वाले जो मरहूम करामत हैं। Those two petitions are there. Why did other people not follow suit? Have they joined the PTI when they come to say don't try civilians before military courts? That has nothing to do with PTI. These are basic values for which I expected more people to raise their voices. So ये दो petitions हैं, उसके अलावा दो petitions वो हैं जो हमने पीटीआई ने की। So 4 petitions in all in a country of 25 crores challenging the military trial of civilians. Shameful. You know, I really think it's shameful. आप And it's happened. सिर्फ आप मिलिट्री It's कोर्ट्स के इशू पे ही बात कर रहे हैं या आप जनरली or पूरी जो look at things across the board. People get abducted. Women have been picked up. You know, their children have been abducted. They've been sent photographs and videos of their children being beaten up. Where are the human rights groups to say ye na karo? Where have people gone to Ichra and Samnabad and to record the stories of these women? हम 47 की atrocities की stories record कर रहे हैं जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है. We are just looking away and we are saying ये कुछ हो ही नहीं रहा. ज्यादा से ज्यादा कोई स्टेटमेंट आती है alleged atrocities. मैं कहता हूँ जाओ भाई alleged atrocity को देख लो ना. How far is Samnabad? How far is Ichra? Go and find out वहां पे क्या हुआ है. If some woman's children were picked up and she was forced to succumb and go into and be abducted, how is this a PTI issue? This is happening all around. और आप चुप करके बैठे हुए और आप कह रहे हैं ये तो PTI है. अब दूसरी बात सुनिए. As far as the PTI is concerned, when the PTM gathering in KPK was fired upon, I immediately called up Ali Amin Gandapur Saab, the CM, and the entire party. Let me tell you, I wasn't an exception. There was outrage within the PTI.
Okay, hundreds of people called up the KP government and said, "Ye kaise hua? Ye kyun hua?" This is the exact right that we are seeking. We are seeking the right to assemble. We are seeking the right to criticize. We are seeking the right to raise voice. अगर मंजूर पश्तीन और उनके लोग आके वहां बैठे हैं, तो why did this happen? And the response we got was, the federal government ने इनको proscribed organization declare किया. The IG of every province is a federal officer, takes directions from where ये तो these फिर directions come. justification है ना, फायरिंग तो वहां पर हुई ना. No, in law, I checked it. Legally speaking, it could not have been stopped. But okay, forget the law. What is the practical situation in Pakistan today? So I'm saying two things. A, PTI as a party disowned it. Okay, I made comments, I tweeted, I spoke on TV, I said this is terrible. And hundreds of other people within PTI said this is terrible. And Ali Amin Saab and the KP government then reached out to Manzoor Pashdeen, went and sat with him, forced the federal government to go and sit with him. So ये सब हुआ, and we ignore that. हुआ ये इसलिए कि the powers that be जो इस मुल्क में फैसले करती हैं, they did not want that gathering to happen, and the firing happened through the IG of KPK. We all then got enraged. We all got involved in the process, and the process ended very, very differently. That Jirga went ahead. Our people went there. Umar Ayub went there. Asad Kaisar went there. We all went and sat with him. Hundreds of PTI people went and sat there in the Jirga, and there was no firing, and the CM KPK went and sat there. Why is all this ignored? Why is the story stopped at the firing? Why the reaction, a very, very powerful reaction from within PTI, not recorded? Why does it not make it to the radar of people who are looking at PTI? And I actually tweeted saying I will fight the cases of the PTM people who have been hurt or killed in court for free. And Manzoor Pashdeen thanked me publicly. His people reached out to me and said, "Thank you very much." So why is all this not being recorded? Similarly with what's going on in Balochistan. We have reached out. We have said what happened to the Baloch women, Maharang and others in Islamabad was terrible. Our statements are there on the record. We are in touch with them. We are asking them to join us in a national struggle for democracy, for human rights, for values. We absolutely are. हम उनकी कुछ बातों से नहीं agree करते, but there is certainly a common agenda that we are willing to work with them on. So who are we not reaching out to? Shia Sunni Pakistan में एक मसला था. We elected the Shia leader, the leader of the MWM, Allama Nasir, with our support, the PTI Sunni Ittihad Council. It's a remarkable thing that a Shia alim, leader of the main Shia party in the country, has become a senator with votes cast by Sunni Ittihad Council members who are otherwise PTI. So we've reached out across every divide. So today we are telling everyone that, look, if you want to work for civilian supremacy, and we never ever want to be in power with military support again, I say that loudly, clearly, as Imran Khan's focal person. I've had countless conversations with him. We've looked at the history of Pakistan and we're saying, never again, never again. So we are very clear about that this is not how we ever want to come into power. We want to fight for basic values, for democracy. We want to reach out across all divides to bring the country together, to heal the country. So I don't know what you're talking about. There are thousands of kids. So let me explain to you what I'm talking about. There are thousands of kids out there who will do what they will do. That is not something I can control. Okay, there are all kinds of people who tweet and who make comments. Give me one example in the last 1 year of a PTI official, somebody in a position of responsibility within PTI who has done any of these things. We have been engaged throughout with the cause for values, for democracy. We have reached out and we've supported every individual in the country, every group in the country fighting for these basic values. ठीक है, आपने एक्सप्लेन किया कि यू हैव बीन रीचिंग आउट टू दीज पीपल, बट ऑपोजिशन में जब होते हैं तो वो एक PMLN के लोग भी जब PDM के थ्रू when PTI was in power, they were also reaching out, but now they're not. So what I'm saying is कि इसके अलावा are you going to go beyond that and also talk about whether आपका ये मौक़िफ़ है कि आपका मैंडेट चुराया गया था, जिसका मतलब है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते तो PTI पावर में होती, तो इसका मतलब है कि अकाउंटेबिलिटी की भी ज़रूरत है कि अगर आप फ्यूचर में you were this close to getting back in power, so which means that you should be asked what you will do once you get the power again, the same kind of power again. So क्या इसके ऊपर आपने कोई कोर्स करेक्शन की है, कोई साथ बैठ के पिछली हुकूमत में जो गलतियां हुई, जो सहाफियों के साथ जो हुआ, 5th जनरेशन हाइब्रिड, आपके अप्रैल 2022 से पहले आपकी पार्टी के मिनिस्टर्स
गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांटा करते थे। बिल्कुल आपकी ठीक है। पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं वो फिफ्थ जनरेशन हाइब्रिड वॉरफेयर का हिस्सा थे, जिसमें वो हर तनकीद करने वाले को गद्दार डिक्लेयर करते थे। इस पे कोई पार्टी में बात हुई है कि आगे चल के इस तरह नहीं करना और इसको खत्म करना है, इस पॉलिसी को? Absolutely. Again, the fact that I'm sitting here as Imran Khan's focal person and Secretary General should tell you something. जब ये हो रहा था, I was the one filing petitions on behalf of journalists saying you can't impose this ban, challenging what Pemra was doing. So yes, there has been conversation and introspection within the party. Parties evolve, they grow. हमारे मुल्क में होता ये है कि just as a party is about to develop, grow, become mature, उसको खत्म करने की कोशिश की जाती है कि इसको decimate कर दो. So clearly there has been a great deal of soul searching and thinking within the PTI, and that is why I'm there. And that is a conversation I'm involved in on a daily basis. Never again, never again. So many things we say should not happen again. We must never, ban political individuals from the airwaves. We must not target journalists for their views and opinions. So all of that is. But that is still happening. That is still on social media. No, Your party supporters still social engage in media, no, it's not. abusive Social hashtags. media, we can't control. I'm just telling you. There are maybe one or two handles which are official PTI handles. Otherwise, there are thousands of young people all across the world who will use the PTI flag, who will use the PTI, whatever logo to say whatever they want to. It is not PTI But policy, this and I has say been that. documented. It has been documented that PTI's official, those who are responsible for, parties, so they have been amplifying that kind of narrative. So has there No, been any discussion about no, that, about not give me doing it names, moving give forward? me names, and I will find out and I'll talk to them. I assure you that is not the case. So each time this happens, we reach out, at least to the people that we think are amenable to, our advice, and we stop that sort of behavior from taking place. But there are thousands and thousands of young people. There is no concerted PTI policy to do any of that. I assure you of that. And in fact, the policy is completely to the contrary, and a lot of nonsense is put out against PTI. There was an incident regarding, this judgment by Justice Faiz Issa regarding, the Mubarak Sani case, and some people did tweets and so on. A large number of fake accounts were created, and then people like, I'll not take names, but some favorites of the so-called liberal left started relating them to the PTI. And when it was disclosed that these were fake accounts, there were accounts attributed to me, there were accounts attributed to other people, they just glibly looked the other way and didn't even say sorry. So for 2 days, we were facing this onslaught that, look, you are the ones attacking, somebody on this, and people did whole programs and did diagrams and charts of reinforcement and who's retweeting what, and then completely forgot to apologize when it was pointed out that these are all fake accounts and they could have found out, So, with a little bit of, investigation. So I'm telling you loudly and clearly, this is not PTI policy. We does that are mean that you clearly, don't endorse जो बाहर लंदन वगैरह में प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं, अक्सर बदतमीजी हो रही होती है, नवाज शरीफ वगैरह, जो भी आपके ओपोनेंट्स वहां जाएं, अभी कासिफ फाइज ईसा के साथ भी जो उनको अटैक किया गया, आप उसको नहीं endorse करते? no, that's not PTI policy at all. Okay, but Okay, we don't your do supporters and your leaders were seen with the people who attacked fine. Justice These are Isa's son. individuals, but I'm telling you, this is not PTI policy. Yes, but Individuals. then you have to do something about it because your leaders, Malika Bukhari was there, उनका लंदन के ऊपर She's no जो longer PTI. She left PTI a long time ago. See, there are lots of people who want to ride the wave of what they think will be some kind of, affection. But they're not telling you very clearly that this is not PTI policy. This is not something we endorse. People do it on their own. A lot of young kids do it on their own, but we are not, endorsing any of this. Okay, so that means that there has been a change in policy because before Absolutely. yeah. No, absolutely. I'm Okay. telling you, there's introspection, and the refusal to believe that is what's sad. But I again go back to the basic point. The inability or the refusal of the so-called liberal left to endorse and stand up for values by blaming PTI as past conduct is nonsensical. You do not endorse military trials of civilians because of anything that PTI might have done. And I as don't a think they've matter of endorsed it. So we have to be clear. You're saying that they didn't speak about it the way they should have, but I don't think that anyone has endorsed the trials of see what civilians in endorsement military when courts. something is happening, somebody is running through a home, destroying the inhabitants,
and you look the other way. You say, look, we haven't endorsed, but we didn't go ahead and stop it either. So when you don't stop, there are moments when you have to raise a voice, when you have to do something practically. Just looking away is not enough. But Or that is even also ये एक process होता है ना, to build trust with the people that you want that's to give you exactly. solidarity. So Maybe that they is don't exactly. trust you right now. Maybe they Don't will have start to. trusting you gradually. No, अभी no, आप they खुद ही shouldn't कह रहे हैं trust कि you. policy change हुई है, introspection शुरू हो रही No, है, तो give again them I some say, time. no. Again, I say this has nothing to do with trusting PTI. I mean, it is a value that you have to, stand for, regardless of whether you trust PTI or not. Should civilians be tried by military courts? Tell me, yes or no. Should there be due process for civilians or not? Yes or no. What has that got to do with trusting PTI or not trusting PTI? There is a court there. There was a case going on. If Karamat Ali could go and file a petition, if somebody else, Jawad Khaja, could go and file a petition, why not 50 other human rights defenders to say, look, this has nothing to do with PTI. We are here to support the general principle that civilians should not be tried by colonels and majors in a dark room in a so-called military trial. So what stopped people from doing that? This has nothing to do with PTI conduct. Okay, so I'm again and again making the point that when people get beaten up, when they're abducted, when their homes are destroyed, these are basic values which are being destroyed. So to say कि ये तो Okay. PTI है और हम PTI को trust नहीं करते really doesn't wash. It is simply that you do not wish to stand up for these values. You want to look the other way and issue some kind of a statement and say, look, we've done our bit. When other people are out there fighting for these values and for these rights in courtrooms and on streets. The day Pakistanis as a whole arrive at a threshold, of resistance, arrive at a consensus, ये चीजें हमें नहीं कबूल. Missing persons in Balochistan are not acceptable. Missing persons in KP are not acceptable, Khyber Pakhtunkhwa. Missing persons in Punjab are not acceptable. Why can we all not rise in unison and say, look, these are basic values for which we will all stand, regardless of politics, regardless of political divisions? Why are we not willing to do that? Why say, look, because PTI did this, therefore we will sit at home and we'll issue a tweet or we'll issue a paper but condemning, but we'll do nothing more than that. So that is what's been going on the last 2.5 years. Okay, so no, what you have said is very reassuring that you have changed that policy now and you're reaching out to people. So let's hope that that continues. आखिर में मैं पूछना चाहती हूँ आपके बारे में, एक बात कही जाती है, काफी लोग समझते हैं कि आप पीटीआई में मिसफिट हैं, क्योंकि आपके जैसा एक रोशन ख्याल वकील जिसने अपनी सारी जिंदगी प्रोग्रेसिव वैल्यूज को, लिबरल वैल्यूज को अपनाया हो, उसकी जगह नहीं बनती एक राइट विंग पार्टी में जिसका ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि जब तालिबान ने काबुल का टेक ओवर किया तो इमरान खान साहब ने कहा कि इन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। और आपको याद होगा कि वो लिबरल्स के बारे में कहते थे कि ये खूनी लिबरल्स हैं जो ऑपरेशन चाहते हैं तालिबान के खिलाफ। फिर बाद में ऑपरेशन ही करना पड़ा क्योंकि डायलॉग से कुछ हल नहीं निकल रहा था। उन्होंने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में एज प्राइम मिनिस्टर उसामा बिन लादेन को शहीद डिक्लेयर किया था। मुझे यकीन है कि आप पर्सनली उसामा बिन लादेन को शहीद का दर्जा नहीं देते होंगे। तो हाउ डू यू जस्टिफाई दीज कॉन्ट्रडिक्शंस बिटवीन व्हाट इमरान There are खान no. represents and what you have been standing up for all your life? There are many things. Let's look at these things also in a moment, but let's first look at other things. What is the basic issue that we are today faced with? It is confronting military oppression. Okay, that is the basic issue. So, who is standing against military oppression today? There is a party that I've joined which is standing against that. And many others, many others No, in I don't. the peripheries, No, in I don't. Balochistan, in Sindh, in Khyber Pakhtunkhwa. Yes, but they're not really mattering. So there is a party which actually has the possibility of making a difference. It has the mass. Okay, you can have small tea parties in little rooms making all those statements, but they've not made a difference in 77 years. This is a historic juncture where you've got a mass party, a majority party, which is taking a position which can actually change the course of history. You can have any number of so-called Gramscian or whatever Marxist or Leninist parties sitting in little, drawing rooms, shouting against military oppression, but they've not made a difference in 77 years. Here is a moment when you've got a mass party which is taking a position which can actually make a difference. To my mind, this was exactly the right moment to join that party and to support it in taking the position that it is taking. It is a party that today is taking a position for human rights, for judicial independence. Let us hope that these values actually get ingrained. And if anyone in Pakistan's history has had the opportunity to cause that to happen, it is the PTI today as a mass party. Now, to just write it off as a right-wing party is also, I think, lazy.
There are many things on which this party takes various positions. On health, on education, it takes positions which cannot be described as right-wing at all. It sees the state playing a major role in providing people health and education. You come to the Taliban issue, okay, people get fixated with that. The Taliban issue was actually more a practical issue. The argument was that, look, at the end of the day, the Americans are going to leave. We are going to still have to deal with these people. They are there, they're our neighbors, and they'll be there. The Americans are not going to be able to crush them. This General Kiani wrote a paper 15 years ago saying that the entire US effort in Afghanistan is futile and there is no possibility of the US succeeding in Afghanistan. He took that paper to DC. And everybody has known this for a decade and a half, that the end is going to be a US retreat with the Taliban back in power. So what do you do with the reality? You have to engage with that reality. You don't shut your border and look the other way and turn your back on it. They're going to remain our neighbors. So the whole idea was that sooner or later we are going to have to engage with them. How do you engage with them? Okay, if you tell them that you're some kind of anti-human creatures that we'll not even talk to. So you can debate that. How should engagement with the Taliban have happened? How should it happen in the future? There can be various strategies. One can debate that. But it's not a complete, that the only engagement is bomb them into oblivion. You can't bomb them into oblivion. When you've killed 50,000, there are still, several million that you have to engage with. So you can kill thousands and thousands, but there will be millions and millions that you will still have to engage with and do business with and talk to. So it was idiotic to think that you could drone them all out of existence. They were never going to be droned out of existence. And everybody has known for a decade and a half that ultimately you will have to sit down with them and deal with them and engage with them. So put that to aside. We can, have different strategies with respect to the Taliban. No, but he said that in Afghanistan, they broke the shackles of slavery, the Taliban. Okay, That's what he said after the fall of they have Kabul. regained control. The fact of the matter is there was an occupying power. Okay, do we accept the American presence in Afghanistan? And what do we call the American presence there? A humanitarian intervention? Let's discuss that. It'll take you several programs to discuss with me what a humanitarian intervention is. US presence in Afghanistan was not humanitarian intervention for the furtherance of human rights and democracy and whatnot. Okay, it was part of an international imperialist agenda. Let's talk about it seriously if you want to have a And you think that the Afghan Taliban broke the shackles of slavery by taking over Kabul? They regained control. They are the people of Afghanistan. They regained control over their homeland, whether we like them or not. Yes, but they're militants who have killed several people. Militants, but they were under an occupying power. It's a phrase meant to start a conversation with them because they had become a reality at that point in time. So a politician, a prime minister who sees a neighbor under a regime will not, start by abusing that regime. You will start by saying, okay, let's talk, let's sit down and talk. So that one line does not express any ingrained feelings towards what they hold, the ideology of the Taliban. Okay, Imran Khan Saab has said that millions of times, that this is not the Islam that I grew up believing in. This is not the Islam of my mother. This is not the Islam of my sisters. Why is that not heard? Why does that not register? I'm amazed at that one sentence somehow lingers on. And not just one sentence. He said it repeatedly. Listen, these are operational things. The decision to engage with the Taliban and to ask some of them to come back to their homes and resettle was not a decision taken by Imran Khan. It was an institutional decision. The Pakistan army had been working on it for years. We had killed thousands and thousands of Taliban, and yet they existed. There was a law and order situation. There are details there. They were trying to get back to their homes to regain their land and property, which had been taken over by the state. There was need for an engagement. But that does not mean that we brought them back into power somehow in Afghanistan. And what is happening today is because of the few hundred or a few thousand who were asked to come back and settle in their homes in the year 2019. Things have moved on. Today, we are saying there is cross-border terrorism in Pakistan. The government in Kabul is providing havens to those who are coming into Pakistan and causing, events, terrorist events. So it's not just those people who came and settled who are doing this. They, in fact, are not. The entire narrative that we are building is of cross-border terrorism, of people with havens in Afghanistan who come across the border and cause terrorism in Pakistan. And then we point to the settlement of a few hundred TTP people in 2019 to say all our problems today are because of that. It's just lazy nonsense.
You need to understand the complex reality. You need to understand that there were various institutional ways of dealing with that situation. No decision regarding Afghanistan or India, for that matter, is taken by any political party in isolation. It is always an institutional decision taken primarily by the establishment that claims to have superior knowledge because of its intelligence and so on. So this reflects no ideological standpoint at all vis-a-vis the Taliban. It was just a So, practical engagement that the state engaged in. But the real issue is the values that we are standing for today. These are values of inclusion. These are values of the state providing for its citizens, education, health. These are values that ensure due process. These are values that reach out across sectarian divides, that seek to heal the country. Why is none of this examined? Why is the fact that the PTI government at every level has been trying to bridge the violence, or bridge the gaps between sects in the country? There was an incident 2 weeks ago in Kurum Agency. Okay, some individuals of both sects got killed. Immediately, I picked up the phone. I spoke with the chief minister. I spoke with Allama Nasir. I got them to sit together, and we resolved that situation in a few hours. That is the power that the PTI has today. It is the only party that is capable of holding the center in Pakistan across ethnic and sectarian divides. You remove the PTI, and you'll have either linguistic extremism, or you'll have religious extremism, particularly in the KP. So the role that the PTI is playing has to be examined very, very carefully, not with these lazy generalizations, a right-wing party which has a bleak past and which is simply trying to get back into power using army support once again in the future. You need to go beyond that. Look at the reality so that is evolved and that is developing. to sum up, you don't see any differences between Imran Khan's politics and what the values that you have been fighting for. None today. So nothing that PTI is saying or doing, or Mr. Imran Khan is saying or doing today, stands in the way of the values that I've lived for all my life. Now, I started my career with Asma Jahangir, walking with her in the Saima Waheed case regarding a woman's right to marry without a guardian's consent, and spent every year after that in close alliance with her on one issue or the other. That is who I am. That is my whole life, and that is what I'll continue to fight for. And I see that within the PTI, we now have the opportunity to create that kind of a weight, a counterbalance in the country that only a large political party like the PTI can provide. And I think with very little luck, we will be able to push the envelope in that direction. So it seems like there is some introspection going on, but I have to ask, will there be an apology from PTI for what it did in the past? I don't know. See, you don't get political parties to stand on a pulpit and hang their heads down. You move on and you establish with your conduct that you've changed, you've evolved, you've moved on, and you want to do things that you might not have done in the past. That you want to work for values of inclusivity and human I'm sorry, welfare. but are you asking people who were persecuted under your government to move on from what they faced, from the horror that they were subjected to? From No, no. Let's see. The horror is a little, I think, exaggerated. No, Everybody it knows. isn't exaggerated. No, It did happen tell under you. your government as well. There No, were it's not. sedition No charges. government. Activists were No, hounded out of the country. There were listen. people were shot. People were I know. abducted. But you and I know that surely, that these things are never done by any civilian government. So today, I do not believe the puppet government in power for most of the atrocities that are happening. I know they're not responsible ultimately. It is somebody else who's responsible. I would be lying if I laid the major portion of the blame, at the feet of the present government. It is the people behind them. So things that happen in Balochistan, things that happen in the agencies in Khyber Pakhtunkhwa are always part of an agenda set somewhere else. Political governments are there, but these are things that happen, over and above their reach. We know that. Now, what happened during that period, 2018, 2019 in KP, was not something that a civilian government on its own was implementing. That is an ongoing process of abductions, of people who go missing, of internment centers, of people being picked up without trials. That was happening then, that is happening now. This is all coming from somewhere else, and we need to stand up against that, each one of us, regardless of political difference. So to blame one party for it would be silly.
I would not blame the present contraption for what's going on, for much of what's going on, just as I would not blame any civilian government in the past for horrors that happened during their so-called tenures. No civilian government is ever really in power in Pakistan. Okay, people hold office, but the key critical decisions are never taken exclusively by a civilian government. So are you saying that if in the future PTI is offered government once again by the powers that be, it would refuse to take it unless it is able to get the mandate through due process? I am absolutely clear on that. And I think there is a very big cohort within the PTI, the great majority, I would say, that would refuse government on those terms. All we want is a free, fair election. Okay. Thank you so much, Salman Saab. I really appreciate your openness to tough questions. And I hope कि PTI के अंदर जो है ये rethinking जिसकी आप बात कर रहे थे वो बहुत important है. और It's इसी there. पे हम It's there. And it's a great thing that's happening to this country, that a large party with deep roots is thinking about these things. Okay. So इस नोट पे हम अपना शो खत्म करेंगे. Thank you for watching. खुदा हाफिज. बहुत शुक्रिया.